سب سے پہلے دانیال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں، ملکی مسائل پر بات کریں، ان کے حل کے اوپر آپ سے تجاویز لیں، ملکی حالات اس وقت جو سیاسی چل رہے ہیں اس کے اوپر بات کریں، لیکن سب سے پہلے آپ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ آپ اس وقت سیاست میں کہاں کھڑے ہیں؟ پی ایم ایل این میں چھوڑ چکے ہیں، آگے آپ نے کئی بار اپنے انٹرویوز میں اپنے پروگرامز میں کہا ہے کہ کوئی ایسی پارٹی آنے والی ہے، سیاسی پارٹی جس میں ٹیکنوکریٹس ہوں گے، وہ پارٹی بھی ابھی تک نہیں آئی، تو آپ تھوڑا سا اس بارے میں اپنے بارے میں بتائیے گا۔ جی، اس میں نے بار بار کہا ہے، آپ کے شو میں بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان میں جو اصل مسئلہ ہے عوام کا، وہ مہنگائی اور بے روزگاری ہے۔ یہ کوئی بھی جماعت اس بارے میں بات کرنے کی تیار نہیں ہے، چھوڑیں اس بات کو کہ اس کا کوئی حل بتائیں۔ اور یہ جو ابھی بتا رہے ہیں کہ جی مہنگائی نیچے آ رہی ہے، اصل میں مہنگائی نیچے نہیں آ رہی، مہنگائی بڑھنے کی جو شرح ہے وہ نیچے آ رہی ہے۔ مہنگائی نیچے آئے گی جس دن یہ انفلیشن ریٹ جو ہے یہ نیگیٹو ہوگا۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ اصل میں اگر آپ نے یقینی اور حقیقی طور پر مہنگائی اور بے روزگاری کی کمی دیکھنی ہے، یعنی پاکستان کی معیشت میں یہ تبدیلی دیکھنی ہے کہ مہنگائی اور بے روزگاری ممکن نہ رہے مستقبل میں، تو پھر پوری معیشت کو اوور ہال کرنا پڑے گا۔ اس میں آپ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے، جو منسٹری آف کامرس ہے، جو ایف پی آر ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، پلاننگ کمیشن ہے، ان تمام کو ری ٹیون کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے جو اصل کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے اس کے مطابقت میں اپنا ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنائے۔ تو یہ کسی بھی جماعت کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ جی اصل میں سیاسی استحکام ہو تو معاشی استحکام آئے گا۔ نہیں، سیاسی استحکام تو آپ کو تب چاہیے کہ آپ کو کوئی رکاوٹ ہو۔ ادھر کون سی رکاوٹ ہے؟ جب آپ سیم پیج پہ ہے، چاہے آپ کے پاس 1 کی میجورٹی ہو یا 20 کی ہو، آپ کے پاس امپلیمنٹیشن کو تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بلکہ آپ ہر الٹ امپلیمنٹیشن کرنے کے لیے فوراً تیار ہیں کہ الیکشن کمیشن کے بارے میں قانون بنا دیں، ججوں کے بارے میں قانون بنا دیں، ہر چیز کے بارے میں قانون بنا دیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی روک رہا ہے کہ آپ نے 14 اگست کو گورنمنٹ نے بڑے دھوم دھام سے بشیانے بجا کے ڈھول بجا کے کہا جی ہم ایک معاشی پلان لا رہے ہیں۔ 14 اگست آئی تو انہوں نے پلان اناؤنس نہیں کیا، انہوں نے کہا جی وہ ملتوی ہو گیا۔ اب اس میں سیاسی استحکام کی طرح آ گیا۔ اصل بات ہے نا کہ آپ کی ریڑیاں خالی ہیں، آپ کے پاس پلان ہی کوئی نہیں، آپ کو سمت ہی نہیں پتا کس طرف جانا آپ نے۔ اچھا، اصل بات تو یہ میں ہے۔ بالکل اس کے اوپر 1 بائی 1 آپ سے کوسچن کرتی ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے پاس سب جواب موجود ہے۔ جی، ایک منٹ کے لیے جو آپ کا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ دیکھیں یہ بڑے حرکت میں آئے ہوئے ہیں جی، مذاکرات ہونے ہیں، نہیں ہونے ہیں، کون کرے گا، کتنے بجے ہونے ہیں، کس کے ساتھ ہونے ہیں، کیا ہونا ہے، وہ یہ سب فضول ہے۔ آپ ہمیں مذاکرات اس بات پہ کر کے بتائیں کہ آپ نے کیسے بجلی کے بل نیچے لانے ہیں، مذاکرات اس بات پہ کر کے دکھائیں کہ آپ نے مہنگائی کیسے کم کرنی ہے، بے روزگاری کیسے کم کرنی ہے۔ اس کی تو کوئی بات ہی نہیں کرتا، کیونکہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، ان کا مطالعہ ہی نہیں ہے، ان کی سوچ ہی نہیں ہے، یہ ان کی سیاست ہی نہیں ہے۔ یہ تو ریوڑیاں باندھنے آئے ہیں سارے تینوں جماعتیں۔ میں تو بار بار کہتا ہوں کہ آپ زرداری صاحب کو یا بلاول صاحب کو، ان کو عمران خان صاحب کو اور یہ شہباز شریف صاحب کو، تینوں کو کو پرائم منسٹر بنا دیں۔ آپ کا کیا خیال ہے پاکستان میں کچھ تبدیل ہوگا؟ اس لیے نئی جماعت کی ضرورت ہے۔ جی نئی جماعت کی ضرورت ہے، لیکن شاہد حقانہ عباسی صاحب نے بھی ایک نئی پارٹی لانچ کی ہے، اور ابھی تک کوئی پروڈکٹیو تو ہم نہیں دیکھ رہے کہ ابھی تک وہ ٹھیک ہے، اس کے اوپر ابھی تو وہ اپنی کیمپین کر رہے ہیں سیاسی، ابھی انہوں نے اپنی سیاست کا ایک پارٹی نے آغاز کی ہے۔ جو پارٹی کی آپ بات کر رہے تھے جس میں ٹیکنوکریٹ جیسے لوگ تھے جو ملک کو ایک درست سمت میں لے کر جائیں گے، جو آپ کا ایک فارمولا ہے، وہ پارٹی کا کیا کب وجود میں آئے گی؟ جی میں نے بہت دفعہ بتایا بہائنڈ دا سینز اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے، اور میں نے یہ بتایا آپ کو کہ میں اس جماعت کے ساتھ منسلک ہوں گا جو کہ مہنگائی اور بے روزگاری کا یقینی خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھے گی۔ رائٹ، تو آپ اگر سمجھتے ہیں مجھے کہ ذرا بھی شاہد حقانہ مصروفیات، عباسی صاحب وہ شخصیت ہیں یا ان کی پارٹی وہ ہے کہ ان کو جوائن کر لیا جائے؟ وہ بھی تو اسی عزم کے ساتھ آئے ہیں، یہ اسی لیے یہ پارٹی لے کر آئے ہیں، تو کیا ان کو جوائن کرنے کے چانسز ہیں آپ کے؟ میں نے تو جو سنا ہے ان کا جو بیانیہ ہے جس جماعت کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو زیادہ مطلب اور چیزوں کے ری امیجننگ پاکستان، اور جی اتنے 19 صوبے بنیں گے اور یہ سارے ایک میز پہ بیٹھیں گے اور پھر وہ مذاکرات ہوں گے تو پاکستان چلے گا، اگر آپ نیب نہیں بند کریں گے تو پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ تو اس طرح کی باتیں میں نے تو نہیں کبھی ان کو سنا کہ وہ کوئی ایسی بات کریں کہ جو اس جماعت کے ساتھ سنی ہو کہ جو
महंगाई और बेरोजगारी को खात्मे यकीनी खात्मे के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मैंने तो ये सुना। जी ठीक है, यानी कि आप आपका जो एजेंडा या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो डिफरेंट है और आप एक अलग से एक पार्टी की तजवीज़ है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं। अच्छी बात है कि काम हो रहा है,